الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا واعبدوا اللہ، اور عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ولا تشرکوا به شیئا، اور نہ شریک بناؤ اس کے ساتھ کسی شے کو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وبذی القربى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامی والمساکین، اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، والجار ذی القربى، اور پڑوسی قریب والے کے ساتھ، والجار الجنب، اور پڑوسی دور والے کے ساتھ، والصاحب بالجنب، اور ساتھی جو ساتھ رہنے والا ہے، وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں کے ساتھ، ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا ہر اس شخص سے جو اترانے والا، فخر کرنے والا ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ النساء کا چھٹا رکوع آیت نمبر 36 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصلاح معاشرہ کے قوانین کے بیان کے بعد آج کے سبق میں آیت نمبر 36 میں بہت جامع معنی انداز میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کو جمع فرمایا۔ سب سے پہلے تو اللہ کے حق کو بیان کیا، فرمایا اصلاح معاشرہ کے لیے معبود برحق کی خالص عبادت کرنا بھی ضروری ہے اور شرک سے اپنے آپ کو بچانا بھی ضروری ہے۔ سب سے بڑا اور بنیادی بگاڑ رب کو نہ پہچاننا اور اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک بنانا ہے۔ پھر بالترتیب باقی اہل حق کے حقوق بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، لیکن سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اس کی خالص عبادت کی جائے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، زبان کی ساری عبادتیں بھی اللہ کے لیے، بدن کی ساری عبادتیں بھی اللہ کے لیے، اور مال کی ساری عبادتیں بھی اللہ کے لیے۔ اے اللہ ساری عبادتیں صرف تیرے ہی لیے ہم کرتے ہیں اور تیری عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں بناتے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ،
اور عبادت کرو اللہ کی، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بناؤ۔ یہ انبیاء کی متفقہ دعوت ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، اکثر انبیاء کی دعوت میں واضح ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ۔ انبیاء کی دعوت میں یہ بات ہے، عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی کرنی ہے، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب ہی کی کرو، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بناؤ۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، میں کروں گا صرف اپنے رب کی۔ اور ایک مقام پر فرمایا، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، مجھے تو منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ جن کی تم پکاریں کرتے ہو میں ان کی عبادت نہ کروں، ولکن اعبد اللہ، میں تو عبادت کروں گا صرف اپنے اللہ ہی کی کروں گا۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور عبادت کرو اللہ کی، اور عبادت بھی کیسی کہ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ بناؤ۔ اور اس کے بعد مخلوق کی طرف آؤ تو سب سے پہلے ماں باپ کا خیال رکھو۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور بالخصوص جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، بوڑھے جب ہو جائیں دونوں یا دونوں میں سے ایک تو ان کے سامنے اف تک نہ کرنا، اور نہ کبھی ماں باپ کو جھڑکنا، اور ہر وقت فرمایا خدمت کے لیے تیار رہنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ہر وقت بازو پھیلا کے رکھنا خدمت کے لیے، کبھی ماں باپ کے ساتھ تیز زبان میں بات نہ کرنا۔ اور وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ماں باپ کے حق میں دعائیں بھی کرنا، اے اللہ میرے ماں باپ پہ اس طرح رحم فرما جس طرح جب میں چھوٹا تھا تو اس شفقت کے ساتھ مجھے پالا کرتے تھے۔ اللہ میں ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک میں سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تیری ماں۔ میں جی اس کے بعد فرمایا ماں، کہا جی اس کے بعد فرمایا تیری ماں، جی اس کے بعد فرمایا اس کے بعد پھر باپ، یعنی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ جواب میں والدہ کا ذکر فرمایا۔ قرآن میں بھی اللہ فرماتے ہیں حملتہ امہ وہنا علی وہن، ماں کتنی مشقت میں اپنے بیٹے کو پیٹ میں اٹھا کر پھرتی ہے، اور پھر اس کے بعد کتنی مشقت سے جنتی ہے، اور پھر کتنی مشقت سے اس کو بڑا کرتی ہے ہاتھوں پہ اٹھا اٹھا کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماں کا بڑا حق ہے، اس کے بعد پھر باپ کا بڑا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ فرمایا نہ ماں کو ناراض کرو اور نہ باپ کو ناراض کرو۔ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، پھر قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یہ درجہ بدرجہ، پہلے ماں باپ پھر ایسے آگے جتنے جو قریبی رشتہ دار ہیں سب کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ صلہ رحمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی
اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اور یہ بارگاہ الہی میں عرض کرتی ہے جو مجھے جوڑے یا اللہ تو اس کو جوڑ، جو مجھے توڑے تو اس کو توڑ۔ اس لیے فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ اور ایک مقام پہ 26ویں پارے میں ارشاد باری تعالی ہے فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، جو لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں، رشتہ داروں کو آپس میں لڑاتے ہیں اور قطع رحمی کرتے ہیں، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ استغفر اللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، وَالْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا وَقَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا، جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں اکٹھی ہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یتیم کی پرورش کرنے والا اس طرح اکٹھے ہوں گے۔ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، جس کے پاس کھانے کا نہیں، جس کے پاس پہننے کا نہیں، جس کے پاس علاج کے لیے پیسے کوئی نہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ اور سورۃ البلد میں فرمایا وَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ، تجھے کیا معلوم ہے انسان اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے، بندہ اہل جنت میں اپنا نام کیسے لکھواتا ہے، یا اللہ کیسے لکھواتا ہے؟ فرمایا غلاموں کی گردنیں آزاد کرنا، یا یتیموں اور مسکینوں کو سخت بھوک والے دن کھانا کھلانا۔ جو آدمی بھوکے غریب اور مسکین کا پیٹ بھر دے، سمجھو اللہ کے ہاں جنت میں اس نے اپنا نام لکھوا دیا۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والجار ذی القربى، اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، خاص کر وہ پڑوسی جو قریب والا ہے۔ والجار الجنب، اور جو دور والا پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ میرے دو پڑوسی ہیں، ایک وہ پڑوسی جس کا دروازہ میرے قریب ہے، دوسرا وہ جس کا دروازہ میرے دور ہے، میں حسن سلوک میں پہلے کس کا خیال کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا دروازہ تیرے قریب ہے پہلے اس کا خیال کر۔ ایک وہ پڑوسی ہے نا جس کا دروازہ دوسری گلی میں ہے، دیوار قریب ہے، فرمایا پہلے دروازے والے کا زیادہ خیال کر۔ اللہ ہمیں اس نے سلوک کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید کی یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا شاید بندہ مر جائے تو میراث میں بھی پڑوسیوں کو حصہ دینا ہوگا۔ اتنی تاکید جو کی جا رہی ہے، تو فرمایا کہ اب میراث میں تو پڑوسیوں کا حصہ نہیں ہے، باقی اللہ تعالیٰ نے بہت تاکید فرمائی ہے پڑوسیوں کے بارے میں۔ اللہ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، صاحب بالجنب پہلو کا ساتھی، ساتھ رہنے والا۔ اگر سفر پہ گئے ہو تو سفر پہ ساتھ جو ہے مسافر، وہ صاحب بالجنب ہے۔ اگر جناب کہیں محفل میں بیٹھے ہو تو ساتھ بیٹھنے والا وہ صاحب بالجنب ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تم جہاں بیٹھے ہو، تم جہاں رہتے ہو، تمہارے ساتھ جو دفتر میں رہتا ہے وہ، تمہارے ساتھ جو دکان میں شریک ہے وہ، جو بھی جہاں بھی تمہارے ساتھ کہیں ملے اس کے ساتھ تمہاری بد اخلاقی نہیں ہونی چاہیے، اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ صاحب بالجنب، ہر بندہ اپنے سے ساتھی کے ساتھ، اپنے ساتھ رہنے والے کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ بعض مفسرین نے صاحب بالجنب سے بیوی مراد دی ہے، میاں بیوی، بیوی ہے تو شوہر، شوہر ہے تو بیوی، وہ بھی ساتھ رہنے والے۔ اور حسن سلوک، اچھے اخلاق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی بیوی کی منہ میں جو آدمی لقمہ ڈالتا ہے اللہ کے ہاں اس کا بھی صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اچھے اخلاق اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
آپ نے ارشاد فرمایا میں اس کے لیے جنت میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے مذاق میں بھی، اور فرمایا میں اس کے لیے جنت کے مرکز میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو جھگڑا چھوڑ دے، اگرچہ حق پر ہو پھر بھی چھوڑ دے، جھگڑا نہیں کرتا، اور اس کے لیے جنت کے اعلیٰ ترین مقام پر محل کی ذمہ داری دیتا ہوں جو اپنے اخلاق اچھے کر لے۔ اللہ نے اچھے اخلاق نصیب فرمائے۔ تو وہ صاحب الجنب، اور فرمایا وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ، مسافر اجنبی ہے جس کو کوئی جاننے والا نہیں ہے، فرمایا اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ بعض لوگوں سے کوئی راستہ پوچھے اجنبی بندہ فلانے بندے کا گھر کہاں ہے تو وہ اس پر بگڑ جاتے ہیں، بلکہ مسافر ہے، کوئی اجنبی آدمی ہے، جہاں تک اس کے ساتھ حسن سلوک کر سکیں وہ کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اجنبی لوگ آتے، بعض دفعہ ان میں غیر مسلم بھی آتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھی اخلاق کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اجنبی لوگ آئے، مسافر آئے، آپ نے اپنے گھر میں پیغام بھیجا کھانے کی کوئی چیز مل جائے، ایک مسافر آ گئے، اور کچھ عرصہ پہلے تک لوگ، آپ کو پتہ ہے مسافر ادھر سے آتے تھے مسجدوں میں رات ٹھہرتے تھے، کئی دفعہ اعلان کرے مسافر ہیں جی، لوگ کھانا دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بندہ ہے جی، مسافر ہے، آپ نے گھروں میں پتہ کروایا، کسی گھر میں کھانا نہ ملا، آپ نے ارشاد فرمایا کوئی ہے جو اس مسافر کی ایک رات کی مہمانی قبول کرے؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں قبول کروں گا۔ گھر لے گئے، گھر کے اندر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ بیوی سے پوچھا کوئی ہے کھانے پینے کا؟ ایک مسافر آ گئے، مہمان آ گئے اللہ اور اللہ کے رسول کا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے تھوڑا سا کھانا ہے، یا تو پھر مہمان کو کھلائیں یا پھر اپنے بچوں کو کھلائیں۔ اور چلو آج اپنے بچوں کو ایسے ہی سلا دو، آج مہمان کو کھلاتے ہیں۔ کیسے عظیم جذبے تھے ان لوگوں کے۔ آج اپنے ہم میں سے کوئی سوچے نا کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ ہمارے پاس کتنا کھانا ہو پھر بھی مہمان سے کنی کتراتے ہیں، ان کے گھر میں ہے ہی کچھ نہیں اور پھر بھی کہتے نہیں آج خود رات فاقے سے گزارتے ہیں، یہ مہمان ہے اللہ اور اس کے نبی کا، اس کو آج کھلاتے ہیں۔ اور پھر جناب بچوں کو سلایا اور کھانا آئے اتنا کہ مہمان کے ساتھ اگر میزبان خود بھی بیٹھ کے کھائے تو مہمان بھوکا رہتا ہے، کہ چلو ایسے کرتے ہیں میں ساتھ ویسے بیٹھ جاؤں گا، تم بتی بجھا دینا، وہ سمجھے گا ٹھیک کر رہے ہیں، اور جناب میں کھانا نہیں کھاؤں گا، ایسے ہاتھ ہلاتا رہوں گا، مہمان کا پیٹ بھر جائے۔ یہ رات کو انہوں نے عمل کیا، ابھی صبح اللہ کے نبی کے پاس پہنچے نہیں تھے کہ جبرائیل قرآن میں تعریف پہلے کر رہا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی جان پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ خود بھوک ہی کیوں نہ ہو، خود بھوک برداشت کر لیتے ہیں، اور اپنی جان پر مہمان کو ترجیح دیتے ہیں، مسافر کو ترجیح دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا رات والا عمل تیرے رب کو بڑا پسند آیا۔ سبحان اللہ۔ وابن السبیل، مسافر مہمان آ جائے خوشی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، جو گھر میں کھانا کھانے کے لیے آتا ہے وہ گھر میں رزق، اس گھر میں رزق کبھی کم نہیں ہوتا، اس گھر کے اندر برکتیں آتی ہیں، برکتیں آتی ہیں۔ اور یہ تو ہمارا تجربہ ہے، جتنے مہمان زیادہ آئیں اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ اور جب بھی مہمان ہے بشرطے کہ خوشی کے ساتھ، بوجھ سمجھ کر نہیں، بوجھ سمجھ کر دکھلاوے کے لیے ہم بہت کچھ کر دیتے ہیں کہ اب آ گیا جی اب کیا کریں جی، اب جناب یہ نہ بنایا وہ نہ بنایا تو مہمان باتیں کرے گا، یہ بوجھ سمجھ کر نہیں۔ مہمان آیا خوشی کے ساتھ، آپ دل کے محبت کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ یہ خود نہیں آیا، اللہ نے بھیجا ہے میرے گھر میں رحمتیں اور برکتیں لانے کے لیے، اس محبت اور شوق کے ساتھ جب آپ مہمان کو کھلائیں گے اور پلائیں گے، اللہ تعالیٰ برکتیں اور رحمتیں آپ کے گھر میں نازل فرمائیں۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، اطعموا الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، صلوا الصلاۃ والناس نیام،
اور جب لوگ سو رہے ہوں اٹھ کر نماز پڑھو، تدخل الجنت بسلام، رب کی جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ۔ فرمایا وابن السبیل، اور آخر میں فرمایا وما ملکت ایمانکم، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اسلام سے پہلے غلاموں کے ساتھ جو ظلم ہوتا تھا اس کی مثال نہیں ملتی۔ اسلام نے حسن سلوک کا درس دیا، بلکہ فتح مکہ والے دن جب سارے وڈیرے پکڑے ہوئے ہیں اور باقی اہل ایمان کا لشکر ہے بہت بڑا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ افواجا، فوجوں کی فوجیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو آواز دی اور فرمایا بلال بیت اللہ کی چھت پر چڑھ جاؤ اور وہاں چڑھ کر اذان دو۔ بلال کہتے خوشی سے آنسو نکل آئے کہ ہمیں تو قریب کو نہیں بٹھاتا تھا، آج سارے لشکر نیچے کھڑے ہیں اور بلال چھت پہ چڑھ کے اذان دے رہا۔ غلاموں کو کس طرح عزت عطا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زید بن حارثہ، جن کو زید بن محمد لوگ کہنے لگے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غلام ہی تو تھے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا زید میرا غلام نہیں، زید میرا بیٹا ہے۔ اس نے سلوک کا درس دیا، فرمایا وما ملکت ایمانکم، غلاموں کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ ہمارے ہاں کوئی گھر میں کام والی آ جائے، کوئی ملازم آ جائے دفتر میں، اسی کے ساتھ ہمارا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ جناب اچھے اخلاق سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کیا حسن سلوک کریں گے۔ ہمارے نبی نے اور قرآن نے جو تعلیمات دی ہیں وہ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیمات دی ہیں، اچھے اخلاق سے بات کرنا۔ اگر کوئی امیری غریبی تو ہوتی رہتی ہے، لیکن جس سے بات کرو اچھے اخلاق سے۔ فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، جو آدمی اترائے اور شیخیاں مارے اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کرے یا پھر فخر اور تکبر کرے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ کو اچھے اخلاق والے پسند ہیں، اچھے کردار والے پسند ہیں۔ اللہ میں اچھا اخلاق نصیب فرمائے اور اللہ میں ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور عبادت کرو اللہ کی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور مت شریک بناؤ اس کے ساتھ کسی شے کو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور قریبیوں کے ساتھ، وَالْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاکِینِ، اور مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور قریبی پڑوسی کے ساتھ، والجار الجنوب، اور دور والے پڑوسی کے ساتھ، والصاحب بالجنب، اور ساتھ پہلو والے دوست کے ساتھ، وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں کے ساتھ۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالی محبت نہیں فرماتا ہر اس شخص سے جو اترانے والا ہو، فخر کرنے والا ہو۔